اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حاضرین السلام علیکم۔ آج شہر ڈسکا کی فعال ادبی تزئین تخیل کے زیر اہتمام عظیم الشان بزم سخن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ ایک عمدہ کاوش ہے، یہ ایک ادبی بزم ہے جس کو ہم نے آج نور محبت کے نام سے منسوب کیا ہے۔ دنیا کے اندر اس چیز کی بہت ضرورت ہے، جیسے کہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ جی آج اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنے مہمان گرامی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے صدر جو ہمارے محفل صدر ہیں محمد ایوب صابر صاحب، بھرپور تعلیہ۔ محمد ایوب صابر صاحب۔ ان کے بعد ہمارے مہمان خصوصی محترمہ آصفہ مریم صاحبہ، پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ اور ہمارے مہمان اعزاز جناب امین جان صاحب، پلیز کم آن دی اسٹیج۔ صاحب صدر کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب محمد رمضان صاحب، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، سبحان اللہ سبحان اللہ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير،
صدق اللہ العظیم۔ تیرا نام ہی میرا ورد ہو، تیرا نام ہی میرا ورد ہو، یہی روشنی میرے گرد ہو۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام ہی میرا ورد ہو، یہی روشنی میرے گرد ہو، یہی روشنی بنے زندگی تیرے نام سے۔ میری ذات بھی میری بات بھی، میری ذات بھی میری بات بھی، میری شاعری تیرے نام سے۔ میں تھا اپنے آپ سے بے خبر، ملی آگہی تیرے نام سے۔ مد و ستائش کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب وقاص عاجز صاحب، بانی تخیل ادبی تنظیم کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کا ناظم مشاعرہ شکیلہ اصغر صاحبہ کا۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ حلاوت سے بھری خوشبو سے مہکی پیاس کیا کہنا۔ مثال دیکھیے گا کہ حلاوت سے بڑی خوشبو سے مہکی پیاس کیا کہنا، ہر ایک لمحہ دیار مصطفیٰ کی آس کیا کہنا۔ حلاوت سے بڑی خوشبو سے مہکی پیاس کیا کہنا، ہر ایک لمحہ دیار مصطفیٰ کی آس کیا کہنا۔ لیا نبیوں سے رب نے عہد تعظیم محمد کا، کیا کہنے کیا کہنے۔ لیا نبیوں سے رب نے عہد تعظیم محمد کا، حبیب رب کی عظمت کا حسین اجلاس کیا کہنا۔ حبیب رب کی عظمت کا حسین اجلاس کیا کہنا۔ ہمیں تو مفلسی میں بھی سکون دل میسر ہے، ہمیں تو مفلسی میں بھی سکون دل میسر ہے، نبی کے عشق کی دولت ہے اپنے پاس کیا کہنا۔ ہمیں تو مفلسی میں بھی سکون دل میسر ہے، ہمیں تو مفلسی میں بھی سکون دل میسر ہے، نبی کے عشق کی دولت ہے اپنے پاس کیا کہنا۔ اور بہار رحمت یزداں سے اب جیون مہکتا ہے، بہار رحمت یزداں سے اب جیون مہکتا ہے، فضا ذکر نبی کی ہم کو آئی راس کیا کہنا۔ بہار رحمت یزداں سے اب جیون مہکتا ہے، بہار رحمت یزداں سے اب جیون مہکتا ہے، فضا ذکر نبی کی ہم کو آئی راس کیا کہنا۔ صدا آتی ہے دل کی دھڑکنوں سے یا محمد کی، صدا آتی ہے دل کی دھڑکنوں سے یا محمد کی، یہی تسبیح کرتے ہیں صدا انفاس کیا کہنا۔ صدا آتی ہے دل کی دھڑکنوں سے یا محمد کی، صدا آتی ہے دل کی دھڑکنوں سے یا محمد کی، یہی تسبیح کرتے ہیں صدا انفاس کیا کہنا۔ اور مقتارزہ کہ سمٹ آتا ہے حسن دو جہاں جب نعت کہتے ہیں، سمٹ آتا ہے حسن دو جہاں جب نعت کہتے ہیں، نبی کی دل نشیں یادوں کا یہ احساس کیا کہنا، نبی کی دل نشیں یادوں کا یہ احساس کیا کہنا۔ حلاوت سے بڑی خوشبو سے مہکی پیاس کیا کہنا، ہر ایک لمحہ دیار مصطفیٰ کی یاس کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جناب عاجز صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ روایت کے مطابق سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں۔ میری اپنی پسندیدہ غزل جو کہ میں اکثر پڑھتی ہوں کہ بندہ پرور بے رخی اچھی نہیں، بندہ پرور بے رخی اچھی نہیں،
غیر سے یوں دوستی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا مطلب ہے؟ بندہ پرور بے رخی اچھی نہیں، غیر سے یوں دوستی اچھی نہیں، وہ تمہارے پیار کو سمجھا ہے کب، وہ تمہارے پیار کو سمجھا ہے کب، اس پہ اتنی شاعری اچھی بہت اچھا، وہ تمہارے پیار کو سمجھا ہے کب، اس پہ اتنی شاعری اچھی نہیں، مہرباں میرے اشاروں کو سمجھ، مہرباں میرے اشاروں کو سمجھ، اس قدر بھی سادگی اچھی نہیں، کیا مرصع ہے، مہرباں میرے اشاروں کو سمجھ، اس قدر بھی سادگی اچھی نہیں، اور آنکھ میں جذبے فیروزہ ہے تیرے، کیا بات ہے، آنکھ میں جذبے فروزہ ہیں، تیرے، بہت اچھا، واہ اس سے کہہ دے خاموشی اچھی نہیں، کیا بات ہے، کیا آنکھ میں جذبے فیروزہ ہے تیرے، واہ واہ واہ، اس سے کہہ دے خاموشی اچھی نہیں، اپنے دل پر ضبط کرنا سیکھیے، کیا مصرع ہے، اپنے دل پر ضبط کرنا سیکھیے، حد سے بڑھ کر عاشقی اچھی نہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اپنے دل پہ ضبط کرنا سیکھیے، حد سے بڑھ کر عاشقی اچھی نہیں، اور بہت خوبصورت شعر کہ تو خزاں کی شام کہتا ہے مجھے، تو خزاں کی شام کہتا ہے مجھے، بہت اچھی غزل، دیکھ اتنی بے دلی اچھی نہیں، واہ 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 خزاں واہ، کی شام کہتا ہے مجھے، کیا بات، دیکھ اتنی بے دلی اچھی نہیں، اور مکتا ہے جی ایک ہی سے تو محبت کر فلک، ایک ہی سے تو محبت کر فلک، ہر کسی سے دشمنی اچھی نہیں، بندہ پرور بے رخی اچھی نہیں، غیر سے یوں دوستی اچھی نہیں۔ اچھا جی، شعروں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، اب ہم پیش کی سر یہ بھی میرے پسندیدہ اشعار ہیں چند جی کی۔ جی ارشاد عطا رستہ کریں، تبدیل وہ کرتا ہے یہ عادت اس کی، رستہ تبدیل وہ کرتا ہے یہ عادت اس کی، ہم اسے ڈھونڈ کے خود گرد ہوئے جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے کیا بات، کیا بات ہے، بہت اچھا محاورہ استعمال کیا، واہ 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 رستہ واہ، تبدیل وہ کرتا ہے یہ عادت اس کی، ہم اسے ڈھونڈ کے خود گرد ہوئے جاتے ہیں۔ اور شعر سنیے کہ ہجر الفت یہ عداوت یہ زمانہ یہ حیات، ہجر الفت یہ عداوت یہ زمانہ یہ حیات، سارے تیری طرح بے درد ہوئے جاتے ہیں۔ ہجر الفت یہ عداوت یہ زمانہ یہ حیات، سارے تیری طرح بے درد ہوئے جاتے ہیں، اور میرے اس دست طلب میں ہے فقط تیرا سوال، میرے اس دست طلب میں ہے فقط تیرا سوال، جذبے پھر کس لیے یوں سرد ہوئے جاتے ہیں، کیا بات ہے، میرے اس دست طلب میں ہے فقط تیرا سوال، جذبے پھر کس لیے یوں سرد ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ شعر جو آج کے دور کی عکاسی کر رہا ہے کہ نفسا نفسی کا جو عالم ہے، نفسا نفسی کا جو عالم ہے یہ کیا ہے کیوں ہے، لوگ افراد سے کیوں فرد ہوئے جاتے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نفسا نفسی کا جو عالم ہے یہ کیا ہے کیوں ہے، لوگ افراد سے کیوں فرد ہوئے جاتے ہیں، اور بکتا ہے کہ تیرے اس باغ سخن میں تو میرے جیسے فلک، تیرے اس باغ سخن میں تو میرے جیسے فلک، پہلے تو خار تھے، پہلے تو خار تھے اب ورد ہوئے جاتے ہیں، کیا کہنے ہیں، تیرے اس باغ سخن میں تو میرے جیسے فلک، پہلے تو خار تھے اب ورد ہوئے جاتے ہیں، اور رستہ تبدیل وہ کرتا ہے یہ عادت اس کی، ہم اسے ڈھونڈ کے خود گرد ہوئے جاتے ہیں۔ کیا کہنا، مشکل کافی آپ نے خوبصورتی بہت اچھا ہے، واہ واہ، خوبصورتی سے نبھایا۔ بہت شکریہ سر۔ اور میرا ایک یہ بھی خیال ہے کہ زندگی دراصل سوچ کے زاویوں کا نام ہے، جس نظر سے بھی دیکھا جائے ویسی ہی دکھائی دیتی ہے، شاعر ہو نقاد ہو اس کا سوچنے کا انداز بھی جدا گانا ہے، اور شاعری عشق کے رنگوں اور عقیدت کی خوشبوؤں کا مرقع ہے۔
اب میں اپنی پہلے مہمان کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ لکھتے ہیں کہ وہ اکثر روٹ کے جاتا تو واپس لوٹ آتا تھا، وہ اکثر روٹ کے جاتا تو واپس لوٹ آتا تھا، گلے مل کر مجھے جو اب گیا مطلب نہ لوٹے گا۔ دعوت کلام دیتی ہوں کہ میاں جہاں زیب احمد صاحب جی بھرپور تعلیم۔ ادھر ٹھیک ہے، کیمرہ ذرا ٹھیک رہتا ہے، ادھر آ جائیں، آواز ذرا اچھی ہے۔ کیا غزل کے چند اشعار ملا زندگی سے صلہ بھی نہیں ہے، ملا زندگی سے صلہ بھی نہیں ہے، بہرحال ہم کو گلا بھی کیا بات ہے، ملا زندگی سے صلہ بھی نہیں ہے، بہرحال ہم کو گلا بھی نہیں ہے، میرا گھر جلا ہے عجب حادثہ ہے، میرا گھر جلا ہے عجب حادثہ ہے، میرے گھر میں کوئی دیا بھی نہیں ہے، میرا گھر جلا ہے عجب حادثہ ہے، میرے گھر میں کوئی دیا بھی نہیں ہے، کیا عمر بار انتظار اس ہنسی کا، کیا عمر بار انتظار اس ہنسی کا، وہ جانے وفا جو ملا بھی نہیں، وہ جانے وفا جو ملا بھی نہیں ہے، مجھے تو ملی ہے سزا اس گناہ کی، مجھے تو ملی ہے سزا اس گناہ کی، گناہ بھی وہی جو کیا بھی نہیں، ملی ہے سزا اس گناہ کی، مجھے تو ملی ہے سزا اس گناہ کی، گناہ بھی وہی جو کیا بھی نہیں ہے۔ شعر ہے کہ نظر میں زمانے کی وہ جو گرا تھا، نظر میں زمانے کی وہ جو گرا تھا، مرا تو نہیں پر جیا بھی نہیں، زمانے کی وہ جو گرا تھا، مزہ آ گیا جی، مزہ آ مرا گیا۔ تو نہیں پر جیا بھی نہیں ہے، خدارا محبت کو تم بھی تو سمجھو، خدارا محبت کو تم بھی تو سمجھو، محبت کا تم کو پتہ بھی نہیں ہے، خدارا محبت کو تم بھی تو سمجھو، محبت کا تم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور مکہ ہے کہ کسی سے بچھڑ کر نہ رویا میاں پر، کسی سے بچھڑ کر نہ رویا میاں پر، تیرا ہجر صبر آزما بھی نہیں ہے، ملا زندگی سے صلہ بھی نہیں ہے، بہرحال ہم کو گلا بھی نہیں ہے۔ اور ایک غزل اور کے چند اشعار کہ کمر ہو تم ستارہ میں، کمر ہو تم ستارہ میں، تیرے ہمدم چمکنا ہے، کمر ہو تم ستارہ میں، تیرے ہمدم چمکنا ہے، تیرے گیسو میں گل بن کر مجھے ہر پل مہکنا ہے، وہ اس کی آنکھ کے تیور، وہ اس کا شبنمی لہجہ، وہ اس کی آنکھ کے تیور، وہ اس کا شبنمی لہجہ، وہ اس کا پیار سے کہنا ذرا ہٹیے گزرنا ہے، وہ اس کا پیار سے کہنا ذرا ہٹیے گزرنا ہے، وہ اس کے ہاتھ کے کنگن، وہ اس کی آنکھ کا کاجل، وہ اس کے ہاتھ کے کنگن، وہ اس کی آنکھ کا کاجل، چلو ان پر ہی مرتے ہیں کسی پر بھی تو مرنا ہے، چلو ان پر ہی مرتے ہیں کسی پر بھی تو مرنا ہے، وہ اس کے کان کی بالی، وہ اس کے کان کی بالی، وہ اس کے گال کی لالی، وہ اس کی مسکراہٹ بھی کہ جیسے پھول کھلنا ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، وہ اس کی مسکراہٹ بھی کہ جیسے پھول کھلنا ہے، وہ یوں ہی مل گیا تھا جب، وہ یوں ہی مل گیا تھا جب کہیں انجان رستوں پر، بچھڑ کر یہ کہا اس نے تجھے تنہا ہی چلنا ہے، بچھڑ کر یہ کہا اس نے تجھے تنہا ہی چلنا ہے، میں تنہا ہوں وہ بھی اتنا کہ آنچل ہے نشانہ ہے، میں تنہا ہوں وہ بھی اتنا کہ آنچل ہے نشانہ ہے، یہ رونا بھی کیا رونا ہے، یہ ہنسنا بھی کیا ہنسنا ہے، یہ رونا بھی کیا رونا ہے، یہ ہنسنا بھی کیا ہنسنا ہے۔ اور آخری شعر قلم لکھنا بھی چاہے اب
یہ دل لکھنے نہیں دیتا. قلم لکھنا بھی چاہے اب یہ دل لکھنے نہیں دیتا. میری جانے غزل مجھ کو تمہیں اتنا ہی کہنا ہے. میری جانے غزل مجھ کو تمہیں اتنا ہی کہنا ہے. کمر ہو تم ستارہ میں تیرے ہمدم چمکنا ہے. جہاں زیب کی غزلوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ان کی غزلوں کے عناصر جو ہیں لطیف احساسات، ایک بے نام سی افسردگی اور جدائی کی کثرت موجود ہے. پیار محبت کے جذبات پر مبنی شاعری جا بجا نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا بکاسی کیا آپ نے. جی یہ اگلے جو جن کو میں دعوت دے رہی ہوں اپنا کلام پیش کریں، ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل کی طرف زیادہ رجحان رہا. آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبی اور فکر و خیال کی رہنمائیوں کا مجموعہ ہے. اور شعر ان کا ہے جی: ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، دلوں کی صدا ہے محبت محبت. جناب قمر اجاز صدیقی صاحب. یہ بھی ہمارے جو سیکٹری ہیں تخیل ہماری اس انجمن کے تخیل. جی ارشاد. صاحب صدر کی رائے جی عطا کیجیے. غزل کی چند اشعار. جی جی. وظیفہ میرا ہے محبت محبت، وظیفہ میرا ہے محبت محبت، لبوں پر دعا ہے محبت محبت. وظیفہ میرا ہے محبت محبت، لبوں پر دعا ہے محبت محبت. اور ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، دلوں کی صدا ہے محبت محبت. کیا بات ہے. واہ واہ. ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، ہر ایک دور میں ہر بشر کی ضرورت، دلوں کی صدا ہے محبت محبت. واہ. اور نکالے گا جو نفرتوں سے جہاں کو، نکالے گا جو نفرتوں سے جہاں کو، وہ ایک راستہ ہے محبت محبت. واہ 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 واہ. نکالے گا جو نفرتوں سے جہاں کو، وہ ایک راستہ ہے محبت محبت. واہ کیا بات. قدرت کی کسوٹی پہ پرکھو نہ چاہت، قدرت کی کسوٹی پہ پرکھو نہ چاہت، کہ دل کہہ رہا ہے محبت. قدرت کی کسوٹی پہ پرکھو نہ چاہت، کیا بات ہے. کہ دل کہہ رہا ہے محبت محبت. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. واہ. کمر اس نے بدلا ہے رستہ تو کیا ہے، کیا بات. کیا مصرع ہے کمر بھائی. واہ کمر واہ. اس نے بدلا ہے رستہ تو کیا ہے، تیرا سلسلہ ہے محبت محبت. کیا کمال ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھا. تیرا سلسلہ ہے محبت. اور پڑھیے یار اور کہیے. اور پڑھیے. شعراء کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے. ایک غزل اور. جی 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 عطا کریں جناب. وہ دبی دبی سی محبتیں کبھی یاد کر، دبی سے وہ محبتیں، دبی دبی سی محبتیں کیا کبھی بات. یاد کر. واہ واہ. میرا پیار میری وہ چاہتیں کبھی یاد کر، میرا پیار میری وہ چاہت. وہ دبی دبی سی محبتیں کبھی یاد کر، میرا پیار میری وہ چاہتیں کبھی یاد کر. ملاقات ہو کوئی بات ہو تیرا ساتھ ہو، کیا مصرع کیا ہے. بات. ملاقات ہو کوئی بات ہو تیرا ساتھ ہو، یہی دل میں ہوتی تھی خواہشیں کبھی یاد کر. بہت اعلیٰ. کیا بات ہے کمر. واہ. اچھا کہہ رہے ہیں. ملاقات واہ. ہو کوئی بات ہو کمر تیرا بہت اچھا ہے. ساتھ ہو، واہ کیا واہ کہنے. واہ. یہی کیا؟ دل میں ہوتی تھی خواہشیں کبھی یاد. ابھی وقت ہے کیا کہنے. تیرے نام لگتی تھی محفلیں کبھی یاد ہے. کمر تو تو نے بھلا دیا چلو ٹھیک ہے، کیا کہنے. کمر تو تو نے بھلا دیا چلو ٹھیک ہے، وہ جو کی تھی اس نے عنایتیں کبھی یاد کر. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. واہ. کمر کو تو نے بھلا دیا چلو ٹھیک ہے، وہ جو کی تھی اس نے عنایتیں کبھی یاد. ملاقات ہو کوئی بات ہو تیرا ساتھ ہو، یہی دل میں ہوتی تھی خواہشیں کبھی یاد. جی جو ہمارے
ہمارے اگلے شاعر ہیں، ان کا نام ہے عدیل احمد، اور ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ادبی سفر اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل ہے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ غزل پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ سما بن جاتا ہے۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ جیسا دکھتا ہوں تمہیں ویسا ہوں بالکل احمد، جیسا دکھتا ہوں تمہیں ویسا ہوں بالکل احمد، اپنے اندر کوئی فنکار نہیں رکھتا میں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب عدیل احمد صاحب۔ صاحب صدر کی اجازت سے جی جی عطا ہو۔ تم کو یوں دیکھ کے ہائے یہ مچلنا دل کا، تم کو یوں دیکھ کے ہائے یہ مچلنا دل کا، رک ہی جائے گا کسی، تم کو یوں دیکھ کے ہائے یہ مچلنا دل کا، رک ہی جائے گا کسی روز پھڑکنا دل کا، روح ناراض ہوئی جسم سے پر ہے یہ خوشی، روح ناراض ہوئی جسم سے پر ہے یہ خوشی، حکم اب کوئی بھی مجھ پر نہیں چلنا دل کا، حکم اب کوئی بھی مجھ پر نہیں چلنا دل کا، روح ناراض ہوئی جسم سے پر ہے یہ خوشی، حکم اب کوئی بھی مجھ پر نہیں چلنا دل کا۔ اور شعرا تم نہ محرم ہو مجھے علم ہے پر کیا میں کروں، تم نہ محرم ہو مجھے علم ہے پر کیا میں کروں، مجھ کو کرتا ہے گنہگار تڑپنا دل کا، مجھ کو کرتا ہے گنہگار تڑپنا دل کا، کیا کہا قافلہ اب اس کی گلی جائے گا، کیا کہا قافلہ اب اس کی گلی جائے گا، مجھ کو لے جاؤ کہ مشکل ہے سنبھلنا دل کا، مجھ کو لے جاؤ کہ مشکل ہے ٹھہرنا دل کا، میں جو بدلوں تو میری سانس بگڑ جاتی ہے، میں جو بدلوں تو میری سانس بگڑ جاتی ہے، کیسے کہتے ہوں کہ ممکن ہے بدلنا دل کا، کیسے کہتے ہیں کہ ممکن ہے بدلنا دل کا، چھوڑ دے مجھ کو طبیبا کیا تجھے علم نہیں، چھوڑ دے مجھ کو طبیبا کیا تجھے علم نہیں، ٹوٹ جائے تو نہیں ہوتا سنبھلنا دل کا، ٹوٹ جائے تو نہیں ہوتا سنبھلنا دل کا، یار ہونا بھی ضروری ہے وگرنہ احمد قابل زیست نہیں ہے یہ دھڑکنا دل کا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور ایک غزل ہے کہ وہ درد دے کے گات کی تہ میں نہیں گیا، وہ درد دے کے گات کی تہ میں نہیں گیا، میری کسی بھی بات کی تہ میں نہیں گیا، وہ درد دے کے گات کی تہ میں نہیں گیا، میری کسی بھی بات کی تہ میں نہیں گیا، چہرے کی یہ اڑی ہوئی رنگت بتاتی ہے مجرم شب برات کی تہ میں نہیں گیا، چہرے کی یہ اڑی ہوئی رنگت بتاتی ہے مجرم شب برات کی تہ میں نہیں گیا، دن ہے کہاں گزارا جو پوچھا تو ڈر گئے، ہائے ابھی تو رات کی تہ میں نہیں گیا، دن ہے کہاں گزارا جو پوچھا تو ڈر گئے، ہائے ابھی تو رات کی تہ میں نہیں گیا، وہ خوش ہوا جو دیکھی بظاہر خوشی میری، وہ خوش ہوا جو دیکھی بظاہر خوشی میری، ظالم غم حیات کی تہ میں نہیں گیا، ظالم غم حیات کی تہ میں نہیں گیا، مجھ کو برا کہے گا ہمیشہ وہی حضور، مجھ کو برا کہے گا ہمیشہ وہی حضور، جو شخص میری ذات کی تہ میں نہیں گیا، ہمیشہ وہی حضور، مجھ کو برا کہے گا ہمیشہ وہی حضور، جو شخص میری ذات کی تہ میں نہیں گیا، کہتا ہے مجھ سے تم تو ہمیشہ رہو گے خوش، کہتا ہے مجھ سے تم تو ہمیشہ رہو گے خوش، شاید نجومی ہاتھ کی تہ میں نہیں گیا، شاید نجومی ہاتھ کی تہ میں نہیں گیا، لکھنا تھا تم کو بے وفا احمد نے شعر میں، لکھنا تھا تم کو بے وفا احمد نے شعر میں، لیکن قلم دوات کی تہ میں نہیں گیا۔
بہت اعلیٰ کہنے بہت اعلیٰ بہت خوب بہت شکریہ بہت اچھا کلام تھا اچھا جی میں اوکے ان کی شاعری کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ غزل گوئی میں انہوں نے خاص مقام پیدا کیا ہے تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے اور ان کا شعر سنیں میں ہوا کو اپنی باتوں میں لگاتا ہوں ذرا میں ہوا کو اپنی باتوں میں لگاتا ہوں ذرا تو دیے کی 400 جلدی سے ایک دیوار کر بہت خوب جی یہ جناب تصرف سجاد صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کچھ اپنا کلام پیش کریں جی جی ارشاد عطا کی جو مکفل در پہ دی جائیں وہ جائیں رائے گا جو مکفل در پہ دی جائیں وہ جائیں رائے گا انتخاب در غلط ہو وہ سدائیں رائے گا انتخاب در غلط ہو وہ سدائیں رائے گا ہم تو مقتل میں کھڑے ہیں کیوں سزا دیتے نہیں ہم تو مقتل میں کھڑے ہیں کیوں سزا دیتے نہیں کیا ہماری جا رہی ہیں سب خطائیں ہم تو مقتل میں کھڑے ہیں کیوں سزا دیتے نہیں کیا ہماری جا رہی ہیں سب خطائیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چھوٹی بڑی ہر ایک ادا ان کا اٹھنا بیٹھنا چھوٹی بڑی ہر ایک ادا ہم نہ دیکھیں غور سے تو سب ادائیں دیکھیں غور سے تو ادائیں رائے گاں میں دیا کمزور سا تھا بس ذرا سا ڈٹ گیا میں دیا کمزور سا تھا بس ذرا سا ڈٹ گیا جو ہوائیں اس نے بھیجی وہ ہوائیں رائے گاں جب سے دیکھا ہے کفن ہم سادگی میں ڈھل گئے جب سے دیکھا ہے کفن ہم سادگی میں شوق رنگوں میں خریدی سب قبائیں رائے گاں شوق رنگوں میں خریدی سب قبائیں وہ پکارے گا تمہیں تو کیا چلے جاؤ گے تم وہ پکارے گا تمہیں تو کیا چلے جاؤ گے تم سوچ لو جائیں گے واحد سب انائیں رائے ایک اور غزل کو آج ہم محفل میں سب کو خوب جلتا دیکھتے آج ہم محفل میں سب کو خوب جلتا دیکھتے گر وہ خفگی سے بھی ہم کو بس ذرا سا دیکھتے آج ہم محفل میں سب کو خوب جلتا دیکھتے گر وہ خفگی سے بھی ہم کو بس ذرا سا دیکھتے رات بھر جو چاند کو ہی دیکھ کر مرتے رہے رات بھر جو چاند کو ہی دیکھ کر مرتے رہے زندگی کا خاک وہ سورج ابھرتا دیکھتے بہت ہی اچھا شعر افاقیت کا حامل شعر سورج ابھرتا دیکھتے آپ آئے تو خزاں سے جان چھوٹی ہے کہیں آپ آئے تو خزاں سے جان چھوٹی ہے کہیں ورنہ ہم بس خواب میں ہی پھول کھلتا دیکھتے خواب میں ہی پھول کھلتا دیکھتے رنگ سارے حسن اپنا بھول ہی جاتے اگر رنگ سارے حسن اپنا بھول ہی جاتے اگر
उस धनक से जिस्म को अंगड़ाई लेता देखते। रंग सारे हुस्न अपना भूल ही जाते अगर उस धनक से जिस्म को अंगड़ाई लेता देखते। बिन पढ़े ही तेरा हमने खत जलाया आखिरी, बिन पढ़े ही तेरा हमने खत जलाया आखिरी, कैसे तेरे हाथ से इनकार लिखा देखते। बिन पढ़े ही तेरा हमने खत जलाया आखिरी, कैसे तेरे हाथ से इनकार लिखा देखते। लौट आओ शहर में भी हम मुंतज़िर, लौट आओ शहर में हम आज भी हैं मुंतज़िर। आओ देखो खिड़कियों से हमको रास्ता देखते, आओ देखो खिड़कियों से हमको रास्ता देखते। दिल तो करता था कि वाहिद खुदकशी कर लें यहाँ, दिल तो करता था कि वाहिद खुदकशी कर लें यहाँ। बाद में फिर हश्र में जो, बाद में फिर हश्र में आखिर जो होता देखते, बाद में फिर हश्र में आखिर जो होता देखते। जी, मैं अब इनको दावत दे रही हूँ वो बानी तख़य्युल अदबी तंजीम दस्ता से जनाब वक्कास आजिज़ साहब हैं। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि वक्कास साहब ने तमाम इस्लाफ में तबाह सिखाई। नात और गज़ल की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, ज़बानों बयां पर माहिराना दस्तरस रखते हैं और रोमानी शायरी इनका इम्तियाज़ है। इश्क़ व आशिकी के जज्बात इनकी गज़ल में बहुत हैं। इनका बुनियादी अंसर तग़ज़्ज़ुल है। नात हो या गज़ल पढ़ते वक्त इनका अंदाज़ ऐसा होता है कि समा बन जाता है। आप और इनका एक शेर सुनाती हूँ मैं आपको कि हमको मालूम है हम पे हंसेगी दुनिया, हमको मालूम है, हमको मालूम है हम पर भी हंसेगी दुनिया, इसलिए ज़ख्म दिखाने से भी डर लगता है। तालियों में जनाब वक्कास आजिज़ साहब। बहुत शुक्रिया मुश्किल असगर साहबा। एक गज़ल जो चंद दिन कबल कही थी और जिसकी तहरीक जो है वो ये मौसम ही बना, मौसम जो सावन का मौसम चल रहा है, तो मतलब अर्ज़ा इसी हवाले से देखिएगा कि दिल के अरमान जगाने से भी डर लगता है, दिल के अरमान जगाने से भी डर लगता है, अब तो बारिश में नहाने से भी डर लगता है। दिल के अरमान जगाने से भी डर लगता है, अब तो बारिश में नहाने से भी डर लगता है। और शबीर शाह साहब शेर देखिएगा, हो सकता है महसूस हो आप कि हम तेरे नाज उठा पाएंगे इस उम्र में क्या, हम तेरे नाज उठा पाएंगे इस उम्र में क्या, जिंदगी तुझको मनाने से भी डर लगता है। हम तेरे नाज उठा पाएंगे इस उम्र में क्या, जिंदगी तुझको मनाने से भी डर लगता है। दम बदम घर की बहुत याद सताती है मगर, दम बदम घर की बहुत याद सताती है मगर, दश्त को छोड़ के जाने से भी डर लगता है। दश्त को छोड़ के जाने से भी डर लगता है। हमको मालूम है हम पर भी हंसेगी दुनिया, हमको मालूम है हम पर भी हंसेगी दुनिया, इसलिए जख्म दिखाने से भी डर लगता है। बहुत आला का है, क्या कहने। और शेर देखिएगा कि आज वो दौर है, इस दौर की क्या बात करें, आज वो दौर है इस दौर की क्या बात करें, दिल तो दिल हाथ मिलाने से भी डर लगता है। आज वो दौर है इस दौर की क्या बात करें, दिल तो दिल हाथ मिलाने से भी डर लगता है। और लगता है ये जो इस वक्त एक मामला बना हुआ था जो पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ कुछ अहले बैत की मोहब्बत से रखने वाले थे, और यकीनन जितने भी मुसलमान हैं वो अहले बैत की मोहब्बत जो है उनके लिए उसकी समझ शर्त है ईमान की। तो जो माहौल बना था, मैंने एक अपने हिसाब से जो मेरा एक व्यू था मैंने वो पेश किया कि
ہم کو انسان سے جو شیطان بنا دے عاجز، ہم کو انسان سے جو شیطان بنا دے عاجز، علم کے ایسے خزانے سے بھی ڈر لگتا ہے، دل کے ارمان جگانے سے بھی ڈر لگتا ہے، اب تو بارش میں نہانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم کو انسان سے جو شیطان بنا دے عاجز، ہم کو انسان سے جو شیطان بنا دے عاجز، علم کے ایسے خزانے سے بھی ڈر لگتا ہے، دل کے ارمان جگانے سے بھی ڈر لگتا ہے، اب تو بارش میں نہانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور پیش کی ایک روایت میں نے سوچا تھا وہ تو ایک ہی تھا، اب میں لکھتا تو ہوں زیادہ، لیکن اب یہ تھا کہ وہ جو یہ امام علی مقام کے حوالے سے جو محرم کے حوالے سے ایک تو شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ غم حیات کے مارو حسین زندہ، غم حیات کے مارو حسین زندہ ہیں، تم ان کو دل سے پکارو حسین زندہ ہیں، غم حیات کے مارو حسین زندہ ہیں، تم ان کو دل سے پکارو حسین زندہ ہیں، خزاں چڑا نہ سکی اس گلاب کی خوشبو، خزاں چڑا نہ سکی اس گلاب کی خوشبو، وفا کی راہ کے خارو حسین زندہ، وفا کی راہ کے خارو حسین زندہ ہیں، یہ نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے کون، یہ نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے کون، علی کے جان نثارو حسین زندہ ہیں، علی کے جان نثارو حسین زندہ ہیں، ادھر یہ ڈوبا جو سورج ادھر نکل آیا، ادھر یہ ڈوبا جو سورج ادھر نکل آیا، سنو اے چاند ستارو حسین زندہ ہیں، سنو اے چاند ستارو حسین زندہ ہیں، خدا نے ان کو تو آب حیات بخشا ہے، خدا نے ان کو تو آب حیات بخشا ہے، ندی کے پیاسے کناروں حسین زندہ ہیں، ندی کے پیاسے کناروں حسین زندہ ہیں، جہاں میں ہر کوئی جو کر رہا ہے ذکر حسین، جہاں میں ہر کوئی جو کر رہا ہے ذکر حسین، حسین زندہ ہے یارو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے یارو حسین زندہ ہے، غم حیات کے مارو حسین زندہ ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت خوب جناب وقاص ساجد نے بہت عمدہ کلام پیش کیا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سما بن جاتا ہے۔ جی میں جو ہمارے اگلے اپنا کلام پیش کریں گے ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ شاعری ہو یا نثر، تخیل جس قدر وسیع، اعلیٰ اور نفیس ہوگا، تخلیق اس قدر معیاری، مربوط اور مضبوط ہوگی۔ اور ان کی جو شاعری ہے زبان و بیاں اور فکر و خیال کی رہنائیوں کا مجموعہ ہے، اور ان کا شعر دیکھیے کہ ہم ان سے ترک تعلق کر تو لیں شاعر، ہم ان سے ترک تعلق بھی کر تو لیں شاعر، گمان اس میں بھی ابھی پھر کسی خطا کا، آپ کی بھرپور تعلیوں میں سرپرست اعلیٰ جناب شبیر شاہد صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ دو تین شعر بدل کے، فریب اس نے دیا ہے کچھ اس ادا سے مجھے، فریب اس نے دیا ہے کچھ اس ادا سے مجھے،
اندیشہ ہائے نمایاں ہے رہنما سے مجھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مصرع ہے، واہ واہ، بہت اچھا مطلب ہے جی، واہ 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 فریب واہ اس نے دیا ہے کچھ اس صدا سے مجھے. کیا کہیں اندیشہ ہائے نمایاں ہے رہنما سے مجھے، اور وہ مجھ کو مارنا تو چاہتا نہیں ہے ابھی. وہ مجھ کو مارنا تو چاہتا نہیں ہے ابھی، ہٹانا چاہتا ہے بس میری انا سے مجھے. یہ ہے بات، واہ واہ کیا واہ کہنے واہ ہیں بھائی، بہت واہ 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 واہ. مجھ کو مارنا تو چاہتا نہیں ہے ابھی، ہٹانا چاہتا ہے بس میری انا سے مجھے. اور ہے پیش خیمہ کسی آنے والی آندھی کا، ہے پیش خیمہ کسی آنے والی آندھی کا، یہ لگ رہا ہے زمانے تیری ہوا سے. آواز ہے، بہت اچھا ہے، ہے پیش خیمہ کسی آنے والی آندھی کا، یہ لگ رہا ہے زمانے تیری ہوا سے. بہت اچھا ہے جی، غزل کے چند شعر ہیں. اور میری زمین پہ اب ظلم انتہا کا ہے، میری زمین پہ اب ظلم انتہا کا ہے، حسین آئے کوئی دور کربلا کا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. میری زمین پہ اب ظلم انتہا کا ہے، حسین آئے کوئی دور کربلا کا ہے، اور سلگتی وادی کشمیر کا خدا حافظ. بہت پرانی غزل ہے جی جی. سلگتی وادی کشمیر کا خدا حافظ، ہمیں رہا نہ کوئی ڈر کسی بلا کا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سلگتی وادی کشمیر کا خدا حافظ، بہت اعلیٰ. ہمیں رہا نہ کوئی ڈر کسی بلا کا ہے، اور ملے گا کب کسے انصاف یہ خدا جانے. ملے گا کب کسے انصاف یہ خدا جانے، ہمیں رہا نہ کوئی ڈر کسی. ملے گا کب کسے انصاف یہ خدا جانے، ہمیں اپیل کا حق ہے نہ التجا کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ملے گا کب کسے انصاف یہ خدا جانے، یہ بالکل ہمیں اچھا شعر ہے. اپیل کا حق ہے نہ التجا کا ہے. یہ انصاف کے حوالے سے بہترین شاعر ہے، اور اس وقت جو اور انہی کے حصے میں آئی ہے خواجگی کے جنہیں. ترے غزل ساڈے دوست سن رشید مواتی صاحب، انہوں دا مصرع سی. جی جی، عطا کرو ترے مصرع عطا کرو. انہی کے حصے میں آئی ہے خواجگی کے جنہیں، کسی کا خوف نہیں خوف بس خدا کا. کیا کہنے ہیں، بہت اعلیٰ کہا ہے. انہی کے حصے میں آئی ہے خواجگی کے جنہیں، کسی کا خوف نہیں خوف بس خدا کا ہے. کیا کہیں. اور ہم ان سے ترک تعلق بھی کر تو لیں شاید، کر تو لے شاعر. ہم ان سے ترک تعلق بھی کر تو لیں شاید، گمان اس میں ابھی پھر کسی خطا کا ہے. کیا بات ہے، یہ کمال کا شعر ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہم ان سے ہے. ترک تعلق بھی کر تو لیں شاید، بہت اچھا شعر ہے. واہ واہ. گمان اس میں ابھی پھر کسی خطا کا ہے، اور میری زمین پہ اب ظلم انتہا کا ہے، حسین آئے کوئی دور کربلا. اچھا، مزاح سے بھی، مزاح سے بھی، مزاح. کچھ اور کوئی قطع. ہاں جی. اچھا اچھا مزاح میں تھوڑا شاعر ہیں بڑا ماشاء اللہ، انہوں نے طویل سفر طے کیا ہے، بڑا پختہ کلام ہے. اپنا شکیلا تے جڑے نا اپنا مریم کو ذرا تھوڑا جا معذرت. مجھے پتا تھا یہ کبھی سنائیں گے. یہ عید ملن مشاعرہ بھی ہو گیا نا، تو اس لیے تھوڑا ہاں عید بھی ابھی گزری. اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں بہت کڑے، اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں بہت کڑے،
पर हम भी आज तक हैं उसी मोड़ पर खड़े। क्या कहने हैं, क्या मुश्किल मिजाजी। और हो जाए किसी मोड़ पे ही उसका एक्सीडेंट, अल्लाह माफ करे। हो जाए किसी मोड़ पे ही उसका एक्सीडेंट, पड़ जाए उसमें डाका जिस बस पे वो चढ़े। अब ये दुआ है या बददुआ? और बाहर निकल सके न कभी अपने घर से वो, वाह वाह, बाहर निकल सके न कभी अपने घर से वो, उसकी गली में आके बस जाएं सब छड़े। और ससुराल की अदालत में लग जाए उसका केस, ससुराल की अदालत, वाह ससुराल की अदालत अल्लाह माफ करे। ये सबसे बड़ा केस की फिर वो तमाम उम्र उसी जेल में सड़े। आखिरी शेर है कि उलझा हुआ हूँ मैं भी किसी डोर की तरह, उलझा हुआ हूँ मैं भी किसी डोर की तरह, वो भी आसमानों डिगे बिच खजूर अड़े। माशाल्लाह। ये देखें, किसी ये ऐसा किसी दिल जले ने ऐसी आज तक नहीं की है किसी जफाजो के लिए। ये पहला इतनी बहुत तशवीश है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी। जी, हमारे जो मेहमान एजाज़ हैं, मैं उनको दावत देना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं उनकी शान में कुछ कहना चाहूँगी जी जी कि इन्होंने तमाम इसनाफ में किताबी में, मगर गज़ल ज़्यादा जो था रुझान जो था इनका गज़ल में रहा, और आपकी जो शायरी है वो भी ज़बानों बयां की खूबियों और फ़िक्र व ख़याल की राहनाइयों का मजमूआ है। इन्होंने अल्फाज़ो तरकीब का इस्तेमाल भी मुख्तार होते किया है, हत्ता उम्कान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है। और इनका जो मैंने एक शेर सुना था कि हमको नन्ना सा दिया दरकार था, हमको नन्ना सा दिया दरकार था, कब कहा था कोकबे नैयर मिले। क्या कहने हैं। और जो इन्होंने अपना पसंदीदा शेर दिया है वो कुछ यूँ है कि आशियाना था किसी पेड़ पर एक चिड़िया का, आशियाना था किसी पेड़ पे एक चिड़िया का, तेज़ आंधी ने इसे कर दिया तिनका तिनका। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर अमीन जान। जी 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 डॉक्टर साहब बता। ज़ाहिया की बात चली है तो अभी मैं एक शेर सुना रहा था कि आइए बैठिए करीब मेरे, आइए बैठिए करीब मेरे, छोड़िए छोड़िए ये SOPs। क्या दलेराना शेर। और एक कहता है कि पूछते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं आप, पूछते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं आप, कौन सा है आपका दारुल उलूम, पूछते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं आप, कौन सा है आपका दारुल उलूम, हमने बतलाया है अपना मदरसा जामिया माशूकिया प्यारुल उलूम। और मज़ाहिया कि शेख आशिक ने कहा यूं शेख नी माशूक से, आशिक भी शेख है, शेख आशिक ने कहा, अच्छा में से कोई शेख है, शेख आशिक ने कहा यूं शेख नी माशूक से, कौन सा दूं फूल तेरी बर्थडे जब आएगी, सुन के वो कहने लगी देना मुझे गोभी का फूल, प्यार तेरा होगा और हंडिया मेरी बन जाएगी। क्या तरकीब है, क्या तरकीब है। और एक और जी, कोई तो ऐसा अमल बतलाइए ए पीर जी, पीर साहब से कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा अमल बतलाइए ए पीर जी, जिससे कुछ दिन और मैके में रहे बीवी मेरी। क्या दुआ है। जिससे कुछ दिन और मैके में रहे बीवी मेरी, पीर जी बोले कि जितना हो सके सदका करो, सिर्फ सदका ही बलाएं टालता है।
ایک غزل اب دیکھ لیں ہر بندہ جو ہے نا وہ کس سے تنگ ہے. ساری وہ موضوع سخن جو ہے نا وہ مزاحیہ شاعری کا وہ بیوی ہے. چشم باطن نے جو نادیدہ جہاں دیکھنا تھا. کیا مصرع ہے. چشم باطن نے جو نادیدہ جہاں دیکھنا تھا, اے میری آنکھ وہ سب تو نے کہاں دیکھنا تھا. چشم باطن نے جو نادیدہ جہاں دیکھنا تھا, اے میری آنکھ وہ سب تو نے کہاں دیکھنا تھا. اور کیا خبر تھی کہ میری عمر یہیں پر کٹے گی. کیا خبر تھی کہ میری عمر یہیں پر کٹے گی. میں نے تو سرسری سا کوئے بتاں دیکھنا تھا. کیا خبر تھی کہ میری عمر یہیں پر کٹے گی. بہت اچھا لہجہ ہے امین جان صاحب. میں نے تو سرسری سا کوئے میں تو ہوئی میری ہنسی حیرت زا. اس کے حق میں تو ہوئی میری ہنسی حیرت زا, جس کا ارمان مجھے نوحہ کناں دیکھنا تھا. کیا کہنے ہیں, بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب. پھر بڑھیا. حق میں تو ہوئی میری ہنسی حیرت زا, جس کا ارمان مجھے نوحہ کناں دیکھنا تھا. اور تیری موجودگی پہ لفظ وہاں جچتا نہیں. تیری موجودگی پہ لفظ وہاں جچتا نہیں. ہے میری جان تجھے میں نے یہاں دیکھنا. کیا بات, بہت اچھا ہے. یہاں وہاں کی تکرار میں کیا کہنے ہیں, کافی کا خوبصورت استعمال کی. اور ایک اور غزل کے چند دنیا کی میرے ساتھ عجب جنگ ٹھنی ہے. دنیا کی میرے ساتھ عجب جنگ ٹھنی ہے. یہ زندگی ہے یا کوئی شمشیر زنی ہے. کیا کہنے ہیں, بہت اعلیٰ. زندگی ہے یا کوئی شمشیر زنی ہے. اے حسن میری دید کی محفل میں رہا کر. اے حسن میری دید کی محفل میں رہا کر. تنہائی سے گھبراتا ہے دل انجمنی ہے. کیا کہنے ہیں, دل تنہائی سے گھبراتا ہے دل انجمنی ہے. اور اب مجھ کو نہیں خار مغیلہ کا کوئی خوف. اب مجھ کو نہیں خار مغیلہ کا کوئی خوف. اب پیش نظر میرے تیری گل بدنی ہے. بہت اچھا. مجھ کو نہیں خار مغیلہ کا کوئی خوف. اب پیش نظر میرے تیری گل بدنی ہے. اور ہوتا ہے میرے قلب میں شبیر کا ماتم. ہوتا ہے میرے قلب میں شبیر کا ماتم. دھڑکن نائی سے سمجھو یہ زنجیر زنی ہے. کیا کہنے ہیں, بہت دھڑکن نائی سے ہوتا ہے میرے قلب میں شبیر کا ماتم. دھڑکن نائی سے سمجھو یہ زنجیر زنی ہے. اور آ جائے میسر جسے دو وقت کی روٹی. آ جائے میسر جسے دو وقت کی روٹی. اے جان وہ اس دور میں قسمت کا دھنی ہے. بہت بڑا سچ, بڑا بہت اعلیٰ. کیا بات, بہت اعلیٰ. بہت خوبصورت کلام سننے کو ہمیں ملا. اور اب میں دعوت دیتی ہوں مہمان خصوصی ہماری ہیں محترمہ آصفہ مریم صاحبہ. اور ان کی شاعری کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ غزل گو شاعرہ جو ہیں, ان کی غزلوں میں بھی تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعرانہ مزاج, ثنائی, مرثع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے ہیں. تاہم ان کے ہاں عامیانہ اور صوفیانہ پن دکھائی نہیں دیتا. ان کی غزلوں میں تغزل, رجائیت, سادگی اور سلاست, نادر تشبیہات و اشتہارات اور آتش بیانی کی خصوصیت جو ہے پائی جاتی ہے. اب یہ جب پڑھیں گی تو آپ خود محسوس کریں گے. جی اچھا بھی شعر لکھتی ہیں, بیان کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ بے سبب مجھ کو بھی رونا نہیں آتا صاحب. بے سبب مجھ کو بھی رونا نہیں آتا صاحب. اشک گستاخ ہیں آنکھوں سے گرے ہیں اب کے. بہت خوب جی, بھرپور تالیوں میں محترمہ آصفہ مریم صاحب. بہت شکریہ. سامنے سے کی اجازت سے. جی جی. تیرا شب میں دیا محبت ہے. تیرا شب میں دیا تیرا شب میں دیا محبت ہے. نور کا سلسلہ محبت ہے. کیا بات ہے, تیرا شب میں دیا محبت ہے. نور کا سلسلہ محبت ہے.
ایک طرف ہے یہ حاصل قربت، ایک طرف ہے یہ حاصل قربت، ایک طرف سانحہ محبت ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک طرف ہے یہ حاصل قربت، ایک طرف سانحہ محبت ہے۔ اب مجھے مسالہ کسی سے نہیں، اب مجھے مسالہ کسی سے نہیں، اب میرا مسالہ محبت ہے۔ اب مجھے مسالہ کسی سے نہیں، اب میرا مسالہ محبت ہے۔ اپنے قاتل پہ پیار آ جائے، اپنے قاتل پہ پیار آ جائے، ایک عجب سلسلہ محبت ہے۔ تجھ کو دنیا بھلاؤں کیسے میں، تجھ کو دنیا بھلاؤں کیسے میں، تو میری سابقہ محبت ہے۔ تجھ کو دنیا بھلاؤں تجھ کو دنیا بھلاؤں کیسے میں، تو میری سابقہ محبت ہے۔ لامکان سے زمین کے حلقے تک، لامکان سے زمین کے حلقے تک، لامکان سے زمین کے حلقے تک مستند رابطہ محبت ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، بہت اعلیٰ، کیا تفصیل ہوئی ہے، پھر سے لامکان سے زمین کے حلقے تک مستند رابطہ محبت ہے۔ میری غزلوں کی تجھ سے تابانی، میری غزلوں کی تجھ سے تابانی، اب میرا قافیہ محبت ہے۔ عمر خوش خوش گزارنی ہے اگر، عمر خوش خوش گزارنی ہے اگر، ایک ہی راستہ محبت ہے۔ آج کے مشاعرے کا عنوان بھی یہی ہے۔ ایک اور غزل آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ صورت رنگ فضاؤں میں ڈھلے ہیں اب کے، صورت رنگ فضاؤں میں ڈھلے ہیں اب کے، دل کے گوشے میں عجب پھول کھلے ہیں اب کے۔ کیا بات، ایسی راہیں کہ جنہیں تو ہی میسر نہیں تھا، ایسی راہیں کہ جنہیں تو ہی میسر نہیں تھا، انہی راہوں میں کئی لاشیں پڑے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، بے سبب مجھ کو بھی رونا نہیں آتا ساتھ، کیا کہنے ہیں، اشک گستاخ ہیں آنکھوں سے گرے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، پھر کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ کون تشنا ہے کہ وہ جس کے تقدس کے لیے، شبیر صاحب ذرا غور کیجیے گا کہ کون تشنا ہے کہ وہ جس کے تقدس کے لیے مشق اٹھائے ہوئے قلزم بھی کھڑے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، بہت اعلیٰ کہا ہے، بہت اچھا۔ ایسے دشمن میرے دشمن کو بھی کھٹ کے ہوں گے، ایسے دشمن میرے دشمن کو بھی کھٹ کے ہوں گے، میں نے دشمن جو مقابل کے چنے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ شعر مجھے کی مخاطب کا ہے، آپ ادھر بھی کہیں اصل میں قریب بھائی آپ ذرا ادھر، واہ بہت اچھا۔ دل وہ گھائل کے جو صدیوں سے رہی نے پیوند، دل وہ گھائل کہ جو صدیوں سے رہی نے پیوند، اور طبیبوں سے کہاں چاک سلے ہیں۔ کیا بات، بڑی مرصع غزل ہے، بڑی شاندار ہے، ماشاءاللہ بہت۔ دل وہ گھائل کہ جو صدیوں سے رہی نے پیوند، اور طبیبوں سے کہاں چاک سلے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ ایسا ویراں ہے یہ عالم کہ یہ لگتا ہے مجھے، ایسا ویراں ہے یہ عالم کہ یہ لگتا ہے مجھے، جس طرح دنیا میں ہم دونوں بنے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے۔ مکتب خدمت ہے کہ عشق والوں کو مسائل بھی کہاں ہیں مریم، عشق والوں کو مسائل بھی کہاں ہیں مریم، یہ وہ پنچھی ہیں جو آزاد اڑے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے، کیا خوبصورت غزل ہے، واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہترین غزل ہے، ماشاءاللہ، کمال غزل، واہ واہ۔ بہت خوب کلام تھا۔ اور محبت کے بارے میں میں ایک شعر کہوں گی کہ کتاب عہد وفا، کتاب عہد و وفا، ایک ایک وقت پہ اپنی خبر ملے گی،
किताब अहदो वफा एक एक वर्क पे अपनी खबर मिलेगी, हम अहले उल्फत मोहब्बत की मिसालें बन के मिला करेंगे। और किसी शायर ने कहा है कि तुझे मालूम होता वफा के रस्म व रिवाज सारे, तुझे मालूम होता वफा के रस्म व रिवाज सारे, मोहब्बतों में हमारा किस्सा मिसाल होता कमाल होता। अच्छा जी, आज के हमारे आखिरी इस बज़्म के मेहमान हैं मीरे बज़्म सुखन जनाब मोहम्मद अयूब साबिर साहब। इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि उर्दू शायरी में या शायरी में बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं, जिसे हम सब ने तस्लीम किया है। बहुत वसअत नज़र रखते हैं। इनके यहाँ लामतनाही मौज़ूआत का एक लामतनाही सिलसिला नज़र आता है और मज़ामीन की रंगारंगी, वसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी, पहलूदारी, मायनी अफरीनी और नए नए अल्फाज व तराकीब जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाए की हैं। इन खसूसियात की बदौलत इन्हें उर्दू शायरों में शुमार होता है। इनका कलाम पुख्ता है और कलाम देखिए कि जिसे एक झोंपड़ी से मैं उठा के घर में ले आया, अभी उस शख्स को मेरा मकान छोटा सा लगता है। बहुत खूब, आपकी भरपूर तालियों में जनाब मोहम्मद अयूब साबिर साहब। बहुत शुक्रिया होकर गया था। और जनाब वकास साजिद साहब जो खुद भी उस्ताद शायर हैं, शायरी पर इनकी गहरी नज़र है, मोहब्बत से बुलाते हैं। मैं इनका इंतहाई ममनून हूँ। और इनके साथ जो दूसरे अहबाब हैं, जनाब शबीर शाह साहब हैं, जनाब कमर साहब हैं, तसर्रुफ साहब हैं, आपकी जो निज़ामत है उसका अंदाज़ जो है, शकीला असगर, आपकी निज़ामत का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है। और आज काफ़ी अरसे के बाद जनाब अदील अहमद से मुलाकात हुई और नौजवान ने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और डॉक्टर साहब तो हैं ही, सीनियर हैं, और इनसे मिलकर हमेशा मुझे ये बात बड़ी मुतासर करती है कि इनको अपने नहीं दूसरे शोरा के भी शेर याद हैं और ये बड़ी खूबी है। और मोहतरमा आसफ़ा मरियम पिछली दफ़ा भी हमारे साथ शामिल थी, आज भी हैं। मैं एक दफ़ा फिर तख़य्युल अदबी फोरम दस्का का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी और मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे लिए ये एज़ाज़ जी कि मुहर्रम है, तो आज की महफ़िल में भी सलाम के अशार पेश हुए, नातिया अशार पेश हुए, हर तरह का हर रंग के मिज़ाहिया अशार पेश हुए। तो मैं भी कुछ सलाम के कुछ अशार से आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब इजाज़त है? जी का साहब जी आप अता करें सर। कि दिल में समा गई है जो अज़मत हुसैन की, दिल में समा गई है जो अज़मत हुसैन की, लिखी है फिर कलम ने ये मिदहत हुसैन की। क्या पूछते हो मुझसे मेरे नामो नसब का, क्या बात, क्या पूछते हो मुझसे मेरे नामो नसब का, मेरे लिए तो काफ़ी है निस्बत हुसैन, मेरे लिए तो काफ़ी है निस्बत हुसैन। और ये ताज़ा कलाम है तो आज का मजमून भी नजर आएगा कि अरबों ने सर झुका लिए दर पर यजीद के, बिल्कुल अरबों ने सर झुका लिए दर पर यजीद के, लाजिम है आज फिर करें बैत हुसैन की, क्या बात है, आज फिर करें बैत हुसैन की। और चश्मे फलक ने देखा है मंजर ये पहली बार, बिल्कुल चश्मे फलक ने देखा है मंजर ये पहली बार, जन्नत से भेजी जाती है खिलत हुसैन की, सुभान अल्लाह, क्या बात। और खुद को नहीं झुकाया वो नेज़े पे चढ़ गया, खुद को नहीं झुकाया वो नेज़े पे चढ़ गया, सर को उठा के रखना है फितरत हुसैन की, सर को उठा के रखना है खुद को नहीं झुकाया वो नेज़े पे चढ़ गया,
سر کو اٹھائے رکھنا ہے فطرت حسین کی، اور میں نے کسی یزید کو آقا نہیں کہا، میں نے کسی یزید کو آقا نہیں کہا، بھولا نہیں میں آج بھی سنت حسین کی، بھولا نہیں میں آج بھی سنت حسین کی، میں نے کسی یزید کو آقا نہیں کہا، بھولا نہیں میں آج بھی سنت حسین کی، اور صابر تیرا امام ہے سردار وہاں پر، صابر تیرا امام ہے سردار وہاں پر، تجھ کو ملے گی دیکھنا جنت حسین، تجھ کو ملے گی دیکھنا جنت حسین کی۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ کچھ تازہ اشعار جو یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہی لکھے گئے پیش کروں گا کہ میرے ہاتھوں کو چھو کر جو کلندر نے دعا دی ہے، میرے ہاتھوں کو چھو کر، میرے ہاتھوں کو چھو کر جو کلندر نے دعا دی ہے، مجھے ایسا لگا جیسے مقدر نے دعا دی، مجھے ایسا لگا جیسے مقدر نے دعا دی ہے، اور جو مال و زر غریبوں میں ہمیشہ بانٹتا جائے، جو مال و زر غریبوں میں ہمیشہ بانٹتا جائے، کشادہ رزق کی اس کو پیغمبر نے دعا دی ہے، کشادہ رزق کی اس کو پیغمبر نے دعا دی ہے، اور میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، سکون ایسا ملا جیسے سمندر نے دعا دی، سکون ایسا ملا جیسے سمندر نے دعا دی، اور اسے میدان کے اندر گرایا جا نہیں سکتا، اسے میدان کے اندر گرایا جا نہیں سکتا، اٹھا کر ہاتھ جس کو سارے لشکر نے دعا دی ہے، اٹھا کر ہاتھ جس کو سارے لشکر نے دعا دی ہے، اور میرے لوگوں نے ہر ایک جنگ میں میدان مارے ہیں، میرے لوگوں نے ہر ایک جنگ میں میدان مارے ہیں، میرے لوگوں نے ہر ایک جنگ میں میدان مارے ہیں، میرے اجداد کو جیسے سکندر نے دعا دی، سکندر نے دعا دی، میرے اجداد کو جیسے سکندر نے دعا دی ہے، اور مقطع آج یہ محرم کے حوالے سے ہے کہ یزید وقت کے آگے کبھی جھکتا نہیں صابر، یزید وقت کے آگے کبھی جھکتا نہیں صابر، اسے کربل کی دھرتی سے 72 نے دعا دی ہے، اسے کربل کی دھرتی سے 72 نے دعا دی ہے، اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک ہی قافیے پہ 2 غزلیں لکھیں، تو یہ اسی قافیے پہ دوسری غزل، اور پھر شاعر جو ہے خیال کو کیسے بدلتا ہے عطا کرے، کہ فلک پر دیکھ کے مجھ کو وہ منظر کاٹنا چاہے، فلک پر دیکھ کر مجھ کو وہ منظر کاٹنا چاہے، میری پرواز کے ڈر سے میرے پر کاٹنا چاہے، میری پرواز کے ڈر سے میرے پر کاٹنا چاہے، اور اگر مانگے تو اس کو بھیک میں دے دوں یہ سرداری، اگر مانگے تو اس کو بھیک میں دے دوں یہ سرداری، جو ایک دستار کی خاطر میرا سر کاٹنا چاہے، جو ایک دستار کی خاطر میرا سر کاٹنا چاہے، اور مکیں بٹتے ہیں تو دل پر کوئی آری سی چلتی ہے، مکیں بٹتے ہیں تو دل پر کوئی آری سی چلتی ہے، اٹھا کے صحن میں دیوار وہ گھر کاٹنا چاہے، اٹھا کے صحن میں دیوار وہ گھر کاٹنا چاہے، اور کبھی فرصت ملے تو بیٹھ جانا اس کے حجرے میں، کبھی فرصت ملے تو بیٹھ جانا اس کے حجرے میں،
تیرے اندر کے لالچ کو کلندر کاٹنا چاہے. کیا بات ہے، تیرے اندر کے لالچ کو کلندر کاٹنا چاہے. اور کوئی پانی کی لہروں کو جدا کیسے کرے یاروں. کوئی پانی کی لہروں کو جدا کیسے کرے یارو. کبھی تلوار لے کر وہ سمندر کاٹنا چاہے. کبھی تلوار لے کر وہ سمندر کاٹنا چاہے. اور غریب شہر کے ارمان کی قیمت نہیں کوئی. غریب شہر کے ارمان کی قیمت نہیں کوئی. جو دل میں پل رہی خواہش اسے زر کاٹنا چاہے. جو دل میں پل رہی خواہش اسے زر کاٹنا چاہے. اور مکتا ہے کہ شعور و آگہی کو کاٹنا ممکن نہیں صابر. شعور و آگہی کو کاٹنا ممکن نہیں صابر. میری باتوں کو دیکھو ایک سخنور کاٹنا چاہے. میری باتوں کو دیکھو ایک سخنور کاٹنا چاہے. فلک پر دیکھ کر مجھ کو وہ منظر کاٹنا چاہے. میری پرواز کے ڈر سے میرے پر کاٹنا چاہے. کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ چند بہت مزاحیہ اشعار پیش کیے ہیں تو جامع غزل تھی. بہت سارے موضوعات کو لیے صرف ٹاپک چینج کر لیں. مزاحیہ کریں لیکن اب موضوع جو ہے نا وہ نہ ہو. بس آگے بس ایک ہی موضوع پہ ہوگی. میرا خیال ہے مزاحیہ شاعری جو ہے نا 90% ایک ہی موضوع پہ. اب میں نے بھی مزاح میں بولا اور اس میں چلیں ٹھیک ہے آدمی پہ کر لیتے ہیں. اب پہلے عورتوں پہ ہم آدمی پہ آ جاتے ہیں. کہ معتبر سب سے حوالہ زن مرید. معتبر سب سے حوالہ زن مرید. بیوی کی جبتا ہے مالا زن مرید. اور اس میں دونوں رنگ چلتے ہیں میاں. اس میں دونوں رنگ چلتے ہیں میاں. کوئی گورا ہو یا کالا زن مرید. اور یہ حقیقت ہے جی. 4 اور اس طرح سسرال کی سیوا کرے. اس طرح آپ تو نہیں بیوی کرو. اس طرح سسرال کی سیوا کرے. ساس نے جیسے ہو پالا زن مرید. اور پہلے بچوں کا آئینہ دیکھ رہے. پہلے بچوں کا بنائے ناشتہ. پہلے بچوں کا بنائے ناشتہ. منہ میں پھر ڈالے نوالا زن مرید. اور پہلے سارے گھر کے کپڑے دھوئے گا. پہلے سارے گھر کے کپڑے دھوئے گا. چھت سے پھر کھینچے گا جالا زن مرید. اور جس میں ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں بیگم کھیر کھائے شوق سے. جس میں بیگم کھیر کھائے شوق سے. چاٹتا ہے وہ پیالہ زن مرید. اور مکتا ہے کہ ڈنڈا لے کر اس کو صابر ڈھونڈتا. ڈنڈا لے کر اس کو صابر ڈھونڈتا. لفظ جس نے بھی نکالا زن مرید. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت اچھا. شہر ڈسکا کی فعال ادبی تنظیم تخیل کے زیر اہتمام عظیم الشان بزم سخن کا جو انعقاد تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. یہ ایک عمدہ کاوش ہے اور یہ ایک ادبی بزم ہے. جانے سے پہلے میں 1-2 اشعار اپنے سنا کے نہیں آپ نے اب کوئی شعر نہیں سنا. کسی کا بھی صاحب صدر کے بعد کوئی شاعری نہیں کر سکتے. اوکے چلیں غلط بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اس محفل میں آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ